خون کی قسطیں تو ہم کہیں دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ سامعین، آج جس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی تعمیر و تشکیل میں کئی صدیاں لگ گئی۔ اس ملک کی آزادی کی خاطر تقریباً 1 صدی تک ہندوستان کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہتی رہی، ملک کا ذرہ ذرہ لہو لہان ہوتا رہا، لاکھوں سینے چھلنی ہو گئے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا جین، نہ فرقہ تھا، نہ قومیت تھی، نہ مذہب تھا، اگر جذبہ تھا تو صرف اور صرف وطنیت کا۔ لیکن آج جب 70 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم حقیقتاً آزاد ہیں؟ کیا وہ جمہوری نظام جس کی تعمیر و تشکیل میں صدیاں لگ گئی ہم کو صحیح معنوں میں حاصل ہے، یا پھر آزادی دل بہلانے والا کوئی خیال ہے جس نے ہم کو گزشتہ 7 دہائیوں کے اندر جھوٹی ریت کے مکان کا مکی بنایا ہوا ہے؟ کیا ہم حقیقتاً آزاد ہے، یا پھر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم کو آج بھی آزادی کے خواب دکھا کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے، جو ہماری ہو کر بھی ہماری نہیں ہے؟ چنانچہ آزادی کے موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، آج ہمارا ملک آزاد ہوا، سیاسی طور پر بیرون ملک کا جو ایک بوجھ تھا وہ ہٹا، لیکن آزادی محض سیاسی چیز نہیں، بلکہ آزادی صحیح معنوں میں اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی ہو، چین و سکون ہو اور آپس کے جھگڑے بالکل بند ہو۔ لیکن حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آزادی کے معنی بدل گئے ہیں۔ آج آزادی کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، جمہوری نظام کو شرمسار کیا جا رہا ہے، ہندوستان کی عوام کو آزادی کے ثمرات سے خصوصاً طبقہ خاص کو محروم کیا جا رہا ہے۔ چشتی اور نانک کی سرزمین پر عدلیہ کا قتل کرنے والے، انصاف، مساوات و برابری کا جنازہ اٹھانے والے واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں۔ نفرت محبت کا چولا پہن کر اور انصاف بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر کے سو گیا ہے۔ دہشت و خوف کا شور اس قدر بلند ہے کہ الفت و محبت کی صدائے بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ مذہبی منافرت آسمان چوم رہی ہے اور کبیر اور گاندھی کی اس مٹی میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جمہوری روایات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو پھر سڑکوں پر لہو ٹپکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو بے باک صحافیوں کو گولیوں کا تحفہ کیوں ملا؟ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو پھر عدالت عظمیٰ کے جج میڈیا کے سامنے آ کر انصاف کی گہار کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو پھر معصوموں کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں؟ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو پھر معصوم نوجوان اپنی زندگی سلاخوں کے پیچھے کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر ہم واقعتاً آزاد ہیں تو پھر معاشرے کے اندر نفرت کے بیج بونے والے عناصر کھلے عام کیوں گھوم رہے ہیں؟ معزز سامعین، یہ کیسی آزادی ہے جہاں پر ناخواندگی ہے، غذائی قلت ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے، آئے دن سڑکوں پر لہو ٹپکتا ہے، اور فسطائیت کے خوف سے چرمراتی جمہوریت کا چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھی اس ملک کی بڑی آبادی 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتی ہے، اور بہتوں کو اتنی والا بھی پورا نہیں پڑتا۔ لہذا اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا کہ جس آزادی کی خاطر ہم نے لاکھوں جانیں قربان کی تھی، وہ آزادی ہم کو حقیقت میں حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے ملک تو آزاد کرا لیا، خطہ زمین تو حاصل کر لیا، لیکن ذہنی طور پر آج بھی اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بظاہر تو آزاد ہیں، لیکن در حقیقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردو کہ ہم جلد کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔